بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے مرکبات کا آغاز کیا تھا۔ مرکب کو ہم نے ڈیفائن یوں کیا تھا کہ دو یا دو سے زیادہ اسماء جب ایک تعلق میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ تعلق نسبت کا ہو، چاہے وہ تعلق صفت کا ہو، چاہے وہ تعلق اشارے کا ہو، کسی طرح کا تعلق ان دونوں کے درمیان اسٹیبلش ہوتا ہے تو اس کو ہم ترکیب کہتے ہیں، اور یہ جو ترکیب ہے اس کا جو مجموعہ بنتا ہے اس کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی دو بڑی اقسام ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص کو ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں بات پوری نہیں ہوتی، جملہ مکمل نہیں ہوتا، لیکن مرکب تام میں جملہ مکمل ہو جاتا ہے، جملہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ پھر مرکب ناقص کو ہم نے شروع کیا تھا کہ چار اقسام مرکب ناقص کی ہیں جو ہم ابھی ترتیب سے پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے مرکب توصیفی کو کور کیا تھا۔ یہ ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کرتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرے مرکب ناقص کو پڑھیں گے جو کہ مرکب اشاری ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس مرکب میں ایک اسم دوسرے کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اگلے دو لیکچرز میں مرکب اضافی اور مرکب جاری کو پڑھیں گے، اور مرکب ناقص کی یہ سیریز ہم اینڈ کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ مرکب تام کی طرف چلیں گے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ آج ہم مرکب اشاری کو پڑھیں گے، تو ایک چیز یاد رکھنے والی یہ ہے کہ ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے اردو میں آپ دیکھتے ہیں یہ ہے، وہ ہو، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ انگلش میں دس، دیٹ، دیز، دوز، یہ مختلف الفاظ ہیں۔ عربی میں بھی اسی طریقے سے مختلف الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج اس لیکچر میں ہم ان تمام اسماء کو، الفاظ کو پڑھیں گے۔ اردو جملوں میں آپ کو ترکیب کیا نظر آتی ہے کہ اسماء اشارہ پہلے اور مشار الیہ بعد میں۔ عربی میں بھی انشاءاللہ یہی ترتیب ہم رکھیں گے کہ اسماء اشارہ پہلے ہوں گے اور مشار الیہ بعد میں ہوگا۔ جیسے یہ کتاب، وہ لڑکی، یہ آپ کو ترکیب اردو میں نظر آ رہی ہے، تو انشاءاللہ اسی ترکیب میں ہی ہم مرکب اشاری بنائیں گے عربی میں۔ اس سے پہلے کہ ہم پراپر کوئی ایگزامپلز لیں مرکب اشاری کی اور ترکیب بنائیں، پہلے ہم اسماء اشارہ کو پڑھ لیتے ہیں کہ عربی زبان میں اسماء اشارہ وہ کون سے ہیں جو ہم استعمال کریں گے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اردو میں یہ ہے، وہ ہو۔ اب دیکھیں، یہ کا اشارہ مذکر، مؤنث، واحد جمع سب کے لیے یہ ہے، اور وہ کا اشارہ وہ ہو۔ یہ دو ہی اشارے ہیں، لیکن عربی میں ہم نے کیونکہ پڑھا تھا کہ واحد، مثنیٰ اور جمع عدد تین ہے، تو عربی میں واحد، مثنیٰ اور جمع کے لیے الگ الگ اسماء اشارہ استعمال ہوں گے، پھر مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ اسماء اشارہ استعمال ہوں گے، اور قریب اور دور کے لیے بھی الگ الگ اسماء اشارہ استعمال ہوں گے۔ اور بعض کیسز میں اسم کی وہ جو ہم نے اعرابی حالتیں پڑھی تھیں اس میں بھی اسماء اشارہ مختلف استعمال ہوں گے۔ ابھی یہ ٹیبل آپ دیکھیں، اس میں آپ غور کریں کہ قریب کا مذکر اور مؤنث کا ہمارے پاس اسم الگ ہوگا اشارہ کرنے کے لیے، بعید یا دور کا مذکر مؤنث کے لیے الگ ہوگا، پھر واحد کے لیے اشارے اور ہوں گے، مثنیٰ کے لیے اور ہوں گے، اور جمع کے لیے اور ہوں گے۔ اگر اس ٹیبل کے اوپر غور کریں تو میں نے مثنیٰ کے نیچے حالت رفع، نصب اور جر لکھی ہیں، لیکن واحد اور جمع کے نیچے نہیں لکھی، تو یہ سمجھ لیں کہ واحد جو اسماء اشارہ ہیں یہ مبنی ہے۔ مبنی کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یہ وہ اسماء ہوتے ہیں
جو 3 اعرابی حالتوں میں اپنی شکل تبدیل نہیں کرتے، ایک ہی شکل میں رہتے ہیں، تو یہ واحد اور جمع کے جو اشارے ہیں یہ مبنی ہیں۔ تو حالت رفع میں، نصب میں، جر میں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن جو مثنیٰ کے اشارے ہیں یہ حالت رفع میں اور اسم اشارے کے لیے یوز ہوگا اور حالت نصب اور جر میں اور استعمال ہوگا۔ ابھی آپ ان کو دیکھیں کہ جب ہم قریب کا مذکر کے لیے اشارہ استعمال کریں گے تو وہ ہوگا حاذا، اور جب قریب کا مؤنث کے لیے اشارہ ہوگا تو وہ ہوگا حاذیہی۔ جب دور کا مذکر کا اشارہ ہوگا وہ ذالکا، اور دور کا مؤنث کے لیے تلکا۔ اور جمع میں اگر پہلے دیکھ لیں کہ قریب کا مذکر اور مؤنث دونوں کی صورتوں میں اشارہ ہوگا ہاؤلائی، اور بعید یا دور کا مذکر مؤنث دونوں کے لیے اشارہ استعمال ہوگا الائی کا۔ اب یہ واحد اور جمع والے اشارے جیسے میں نے کہا مبنی ہیں، تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل میں موجود رہیں گے۔ لیکن مثنیٰ کے اشارے آپ دیکھیں کہ حالت رفع میں اور نصب اور جر میں اور، تو قریب کا مذکر کے لیے جو اشارہ مثنیٰ کے لیے ہوگا وہ ہوگا حاذانی حالت رفع میں، اور حاذینی حالت نصب اور جر میں۔ مؤنث کے لیے ہاتانی اور ہاتینی۔ اسی طرح بعید کے مثنیٰ کے اشارے حالت رفع میں زانی کا، اور مؤنث کے لیے تانی کا، اور حالت نصب اور جر میں مذکر کے لیے زینی کا اور مؤنث کے لیے تینی کا۔ اچھا، یہ تو ٹیبل آپ کے سامنے آ گیا۔ اب دو چیزیں کہ ایک تو ٹیبل کو یاد کیسے کریں، تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا اشارہ میں نے یہاں پہ اٹھانا ہے، تو اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں۔ پہلی بات، اس کو یاد کیسے کریں، تو ذہن میں یہ بٹھائیں کہ ترتیب میں نے پڑھنا ہے کہ قریب کا مذکر کا اشارہ، اور پھر قریب کا مؤنث کا اشارہ، پھر بعید کا مذکر کا اور بعید کا مؤنث کا، واحد مثنیٰ جمع سارے۔ اب ذرا میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ حاذا، حاذانی، حاذینی، ہاؤلائی، پھر مؤنث کے لیے حاذیہی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلائی، ذالکا، زانکا، زینکا، اولائکا، تلکا، تانکا، تینکا، اولائکا۔ تھوڑا سا مزید اس کو سٹرکچر میں لے آئیں کہ جو حالت رفع اور نصب اور جر کے مثنیٰ کے صیغے ان کو ذرا اور قریب کر کے پڑھ لیں۔ حاذا، حاذانی، حاذینی، ہاؤلائی، حاذیہی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلائی، ذالکا، زانکا، زینکا، اولائکا، تلکا، تانکا، تینکا، اولائکا۔ اب ایک تو یہ کہ ایک میں نے آپ کو تھوڑا سا ترتیب بتائی کہ آپ کیسے اس ٹیبل کو میمورائز کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں سے میں نے کون سا اشارہ استعمال کرنا ہے، یہ ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے بھی صحیح۔ لیکن ایک چیز اگر میں آپ کو کہوں وہ سب مؤنث، وہ سب مؤنث، تو یہاں سے آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے، وہ ہو یعنی دور کا صیغہ ہے، تو بعید والی جو دو لائنیں ہیں اس کا مطلب وہاں پہ کوئی نہ کوئی اشارہ موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ سب مؤنث، سب مؤنث میں اشارہ چھپا ہوا ہے کہ یہ مؤنث ہیں اور جمع ہے، کیونکہ میں نے دو کی بات نہیں کی، ایک کی بات نہیں کی، سب۔ تو مؤنث اور جمع، اب دور والے صیغوں میں مؤنث والی لائن میں جمع پہ جائیں تو آپ کا اشارہ کیا ہوگا؟ الائی کا۔ میں اگر کہوں یہ ہے دو مؤنث، تو آپ دیکھیں اشارہ کون سا ہے؟ قریب کا، تو قریب والے حصے سے آپ نے اٹھانا ہے۔ دو بتا رہا ہے کہ مثنیٰ ہے، مؤنث مؤنث والی لائن سے ہے۔ اب جیسے میں نے کہا تھا کہ مثنیٰ کے صیغے حالت رفع، نصب اور جر میں اور ہیں، مختلف ہیں، تو ہم کون سا صیغہ اٹھائیں؟ تو جب تک آپ کو یہ نہ پتہ چلے یا بتایا جائے کہ اسم حالت نصب اور جر میں ہے تو آپ نے کیا اٹھانا ہے؟ حالت رفع والا۔ تو حالت رفع والا آپ صیغہ اٹھائیں گے مؤنث کا، دو کے لیے کیا آئے گا؟ ہاتانی۔ تو اس طریقے سے آپ اس ٹیبل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب چلیں ہم اس سے پہلے کہ وہ ترکیب اس میں اشارہ کی بنائیں، پہلے ذرا کچھ قواعد اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز ہم نے
اسم کی وسعت پڑھتے ہوئے پڑھی تھی کہ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہیں. اس کا مطلب کہ آگے جو مشار الیہ ہوگا اس کو بھی ہم معرفہ استعمال کریں گے، کیونکہ اسماء اشارہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے. واحد اور جمع کے اسماء اشارہ پیچھے میں نے بتایا ہے کہ مبنی ہے، اور مثنیٰ کے اشارے غیر منصرف ہیں. کیوں؟ دیکھیں نصب اور جر میں وہ ایک ہی شکل اختیار کر رہے ہیں، گویا 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کر رہے ہیں، لہٰذا یہ غیر منصرف کی نشانی تھی. آگے مرکب اشاری کی ترکیب یہ ہوگی اردو اور انگلش کی طرح کہ ہم اسم اشارہ پہلے لکھیں گے اور مشار الیہ بعد میں لکھیں گے، اور آگے اسم اشارہ اور مشار الیہ میں مطابقت بھی پائی جائے گی کہ اشارہ ہم مشار الیہ کے مطابق ہم اٹھائیں گے. اور ایک چیز جیسے پچھلے لیکچر میں ہم نے مرکب توصیفی پڑھتے ہوئے پڑھی تھی کہ غیر عاقل کی جمع اگر ہوگی تو یہاں پہ ہم اشارہ واحد مؤنث کا استعمال کریں گے، پھر مشار الیہ اور اس میں اشارہ میں مطابقت ہم نہیں دیکھیں گے، بس واحد مؤنث کا صیغہ یا اشارہ ہم استعمال کر لیں گے. اب یہ مرکب اشاری کی ترکیب آپ کے سامنے ہے کہ پہلے ہم اسماء اشارہ لکھیں گے، بعد میں مشار الیہ لکھیں گے. اسماء اشارہ کیونکہ معرفہ ہیں لہٰذا مشار الیہ ہمیشہ معرفہ ہوگا. اب جنس کے حساب سے ہم دیکھیں گے مشار الیہ کو کہ مشار الیہ اگر مذکر یا مؤنث ہوگا تو اشارہ مذکر یا مؤنث آئے گا. مشار الیہ واحد مثنیٰ جمع جو بھی ہوگا اسماء اشارہ بھی ہم اسی کے مطابق اٹھائیں گے، اور اعراب کی حالت میں بھی دونوں میں مطابقت ہوگی. گویا مشار الیہ جس اعرابی حالت میں ہو اشارہ بھی ہم اسی اعرابی حالت میں لے کے آئیں گے. لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ اسماء اشارہ کیونکہ معرفہ ہیں لہٰذا مشار الیہ کو ہم نے معرفہ ہی استعمال کرنا ہے. اب ایک ایگزامپل آپ لیں، مثال یہ لڑکا، یہ اشارہ ہے یعنی اسم اشارہ، اور لڑکا یہاں پہ کیا ہے؟ مشار الیہ. اب اسم اشارہ میں نے آپ کو کہا تھا معرفہ ہے لہٰذا مشار الیہ کو معرفہ بنائیں. اب لڑکے کی عربی ہم نے پیچھے پڑھی تھی والدن، اس کو معرفہ بنائیں، الف لام لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ الولد. اب یہاں تک تو بات ہو گئی. اب دیکھیں مشار الیہ لڑکا ہے، مذکر ہے، واحد ہے، اور اعراب کی میں نے کیا کہا؟ حالت رفع لیں، بنیادی حالت اس کی حالت رفع ہے. اب اس کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے؟ اشارہ قریب کا ہے، اس کا مطلب وہ جو اسماء اشارہ والا ٹیبل ہے اس میں قریب والے حصے سے ہم نے اشارہ اٹھانا ہے. واحد مذکر کا صیغہ کیا تھا؟ حاذا. اب حاذا وہاں سے اٹھائیں، ادھر سے الولد آپ نے بنایا ہوا ہے تو یہ ترکیب کیا بن جائے گی؟ حاذا الولد. اور اگر یہ لڑکی ہوتی، وہ لڑکی، جیسے ایک مثال آپ کے سامنے ہے، تو اشارہ وہ ہو اب دور کا ہے. لڑکی کی عربی کیا تھی؟ بنتن. اس کو پہلی بات معرفہ بنا لیں، البنتو بن گیا. اب البنتو کو دیکھیں، مؤنث ہے، واحد ہے اور حالت رفع ہے. واحد مؤنث کا دور کا صیغہ جب آپ وہاں سے دیکھیں گے اس ٹیبل میں سے تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ تل کا. تو تل کل بنتو، یہ آپ کی ترکیب بن گئی اس جملے میں. اب یہ ایک ٹیبل آپ کے سامنے ہے، آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. جیسے یہ آدمی، اب آدمی کی عربی کیا تھی؟ رجلن. پہلے معرفہ بنائیں گے الرجل. اب اس کو دیکھیں، مذکر ہے اور واحد ہے اور اشارہ بھی قریب کا ہے، یہ ہے. اب قریب والے حصے میں سے واحد مذکر کا صیغہ اٹھائیں تو کیا اٹھائیں گے آپ؟ حاذا. تو جملہ یہ ترکیب کیا بن جائے گی؟ حاذا الرجل. اب ایک میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، 9 نمبر پہ آپ دیکھیں یہ کتابیں. یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اسم اشارہ ہے اور قریب کا ہے تو قریب والے حصے سے اٹھانا ہے. کتابیں، کتاب کی عربی ہم نے پڑھی تھی کتابن. اس کی جمع مکسر ہے اور فعلن کے وزن پہ آتی ہے تو کیا بنے گا؟ کتبن. اب کتبن اس کو معرفہ بنائیں الکتب. اب ذرا اس کو دیکھیں، یہ جمع ہے، مذکر ہے، اشارہ ہم نے کیا اٹھانا ہے؟ قریب کا. قریب کا اشارہ جمع مذکر کے لیے دیکھیں ادھر ٹیبل میں تو کیا نکلے گا؟ ہاؤلائی. اب ہاؤلائی ہونا چاہیے ہاؤلائی الکتب. لیکن پیچھے ہم نے ایک چیز اور پڑھی تھی کہ اگر مشار الیہ
غیر عاقل کی جمع ہو تو اشارہ ہم واحد مؤنث لگاتے ہیں. اب کتبن جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا ہم یہاں پہ اشارہ جمع کی بجائے واحد مؤنث والا، اب قریب کا واحد مؤنث والا صیغہ دیکھیں وہ کیا ہے، ہاذہی. تو یہ ترکیب کیا بن جائے گی، ہاذہی الکتب. تو اس طریقے سے آپ یہ جو ہے ٹیبل دیکھیں، اس کے اندر جتنی تراکیب آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کی عربی بنائیں. آگے آپ دیکھیں گے میں نے اس کی بھی دے رکھی ہے تاکہ آپ جب بنائیں تو ادھر سے آپ چیک بھی کر لیں کہ آپ نے بالکل صحیح بنائی ہے. ایک اور ایکسرسائز یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ آپ کو کچھ خالی جگہیں نظر آ رہی ہیں. آپ نے ایک دفعہ یہ کرنا ہے کہ اس میں قریب کا اشارہ استعمال کرنا ہے اور ایک دفعہ دور کا اشارہ استعمال کرنا ہے. تو آپ نے کرنا کیا تھا کہ مشار الیہ کو دیکھیں، مذکر مؤنث اور دوسرے نمبر پہ واحد مثنیٰ یا جمع. اب دیکھیں پہلا جیسے الجدارو، یہ واحد ہے اور مذکر ہے. کیوں مذکر ہے؟ آپ وہ جو جنس والے قواعد تھے مؤنث ثابت کرنے والے ان کو اپلائی کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ مذکر ہے. تو مذکر کا واحد کا قریب کا اشارہ جب آپ لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا، ھذا الجدار. لیکن جب آپ دیکھیں تیسرے نمبر پہ دیکھیں السیارۃ، یہ مؤنث ہے اور واحد ہے تو اشارہ کیا آئے گا قریب کا، ھذہ السیارۃ. تو یہاں پہ ایک دفعہ آپ مشار الیہ کے مطابق قریب کا اشارہ استعمال کریں اور ایک دفعہ دور کا اشارہ استعمال کریں. اس کی پریکٹس کریں. اس کی بھی میں نے آپ کو کی آگے دے رکھی ہے، یعنی حل آگے دیا ہوا ہے. جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ چیک بھی کر لیں گے کہ آیا آپ نے یہ ٹھیک کیا ہے یا نہیں. آپ اس کی اب پریکٹس کریں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.